بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصہ غیر حاضری کے بعد پروگرام کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں سر سراج ملک اور ویژنری یوتھ کی حیثیت کے نمائندے سے آج ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنے ہیں سر حسن سجاد۔ ینگ انٹلیکچوئل ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر نظر بھی رکھتے ہیں اور قانون کے طالب علم ہیں۔ السلام علیکم سر حسن، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی، اپنے پروگرام میں بلایا۔ نہیں سر، یہ تو آپ کا تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر آج کے ریسنٹ آرٹیکل سے، جب تک جنتا بھوکی ہے یہ آزادی جھوٹی ہے۔ سر سراج، میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ سر یہ جنتا کیا ہے؟ جنتا جی، پہلے تو آپ کا شکریہ جی، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آپ آئی تھنک اپنے ایگزام میں بزی تھی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ دیکھیں، جنتا وہ ہے جس کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی جو ہے نا ایک موومنٹ چلائی گئی، اور اس موومنٹ کا مقصد یہی تھا کہ جی جو لوگ ہیں یہاں پر متحدہ ہندوستان میں، ان میں سے ایک خاص مذہب اور عقائد کے ماننے والے لوگوں کو نا ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک علیحدہ ایسا خطہ ارضی حاصل کیا جائے جہاں پر وہ اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنے فلسفے کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ جو اس وقت کے جو کروڑوں لوگ تھے جن کی خاطر ایک علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد کی گئی، تو بنیادی طور پر وہ جنتا ہیں جو ماسز ہیں آپ کے، یہ بنیادی طور پر جنتا ہوتی ہے جی۔ سر سیکنڈ کوسچن آپ سے میرا یہ ہے کہ سر جنتا کے استحصال میں ان کا اپنا کوئی قصور ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا کائنڈلی، ذرا آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے۔ سر میں نے کہا کہ جنتا کے استحصال میں ان کا اپنا بھی کوئی قصور ہے کیا؟ ہاں جی، بالکل ہے جی، جنتا ہی قصوروار ہے۔ دیکھیں، جنتا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، ایک تو اس میں ملٹی ڈائمینشنل یہ بات ہے۔ دیکھیں، 1947 میں 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کراچی کے اندر اپنی سپیچ کی تھی 14 اگست سے پہلے، تو اس پہ انہوں نے جو ملک بنانے کی بنیادی فلسفی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا بیان کی تھی، ایک تو وہ تقریری انہوں نے گم کر دی، اس کے چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان کا مرڈر ہو گیا 1951 میں۔ اس پہ یہ ہے کہ حالات جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چل سکے جس طریقے سے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی تھی۔ تو پھر جس طریقے سے لوگ آتے رہے، حکمرانی کرتے رہے، لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ بناتے گئے اور اس طریقے سے بناتے گئے کہ لوگوں نے کسی سوچ، کسی فلسفے، کسی نظریے کے تحت جب ملک حاصل کیا تھا، وہ سوچ، وہ فلسفہ، وہ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا۔ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جی اب ہم نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے، لہذا پاکستان کی جو عوام ہے بنیادی طور پر اس کو آپ سورج مکھی کی طرح کی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس طرف بھی اقتدار آیا ہے یہ لوگ اسی طرف ہی ڈائیورٹ ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مارشل لا لگا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل بندہ پرائم منسٹر بن گیا تو انہوں نے جو ہے نا اس پہ بھی خوشی کے شادیانے بجائے۔ تو بنیادی طور پر عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قصور ہے کہ یہ کسی ایک پوزیشن پہ اگر کھڑے رہتے تو شاید حالات کمپیریٹیولی بہتر ہوتے۔ سر آپ کے آرٹیکل کا آغاز قائد اعظم کی ہمارے ملک کی جدوجہد سے ہوا ہے، جس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم شخصیت پرستی کے اتنے قائل کیوں؟ جب آخری بات آپ نے کیا کہی؟ اچھا، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ان دنوں سیلاب آیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو آپٹیکل فائبر ہے نا، ہمارے پاس نیٹ بڑا سلو چل رہا ہے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ میں۔ ہم چونکہ فلڈ افیکٹڈ ہیں، ایریا ہیں، تو کبھی نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی کنیکٹ ہوتا ہے تو بہت سلو ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں بار بار آپ سے، کیونکہ مجھے سلو بڑا آ رہا ہے، اس پہ مجھے کلیئر نہیں آتا۔ آخر میں قائد اعظم کا آپ نے کیا کہا تھا؟ سر میں نے کہا کہ کتنے قائل کیوں؟ دیکھیں، مجھے آپ کا سوال تو خیر سمجھ نہیں آیا، لیکن میں اپنے اس آرٹیکل کی آپ کو میں ایک بنیاد بتا دوں۔ دیکھیں، ایک چیز طے ہے کہ شروع کے آرٹیکل میں قائد اعظم
جی ہم شخصیت پرستی سے کیوں اتقال ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ویری سوری، شور ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بہت شور آ رہا ہے آپ کی آواز میں اس کو کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. نو پرابلم سر. سر حسن آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ کی آواز سلو آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا مائک مزید کلوز کر لیں اپنے اگر اس پہ قریب یہ کر ہوگا کہ لیجئے تھوڑا کیونکہ سا. آپ کی آواز سلو ہاں آ رہی ہے. سر آپ کے آرٹیکل کا آغاز قائد اعظم کی ہماری ملک کے لیے جد و جہد سے ہوا ہے، تو سر ہم شخصیت پرستی کے اتقال کیوں ہیں؟ دیکھیں اچھا اس کو یوں کر لیتے ہیں، میں اپنے اس آرٹیکل کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی مزید، میں بھی آپ کا جو ہے نا اس سے ریلیونٹ جو چیز آ جائے. دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، بنیادی طور پر اس کے اندر جو اس خطہ ارضی کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی بھی ملک کے، اب اس کو پاکستان کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں آپ، کسی بھی ملک کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے جی کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. جو اصول وہ اور ضوابط وہ طے کرتے ہیں ان کو وہ ایک تحریر کی صورت میں لے کر آتے ہیں، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس کو آج آپ آئین کہتے ہیں. جی وہ اپنے اصول و ضوابط طے کرنے کے بعد پھر ایک سسٹم ترتیب دیتے ہیں، اور اس سسٹم کے تحت یہ طے ہوتا ہے کہ جی یہ پروسیجر ہوگا، اور اس پروسیجر کے تحت ہم ایسے ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں گے، اور وہ پھر ان قوانین کے تحت بیٹھ کر ہمیں لک آفٹر کریں گے، اسٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، اور تب جا کر جو ہے نا معاملات چلیں گے. یہ کسی بھی ملک کا ایک ہی فارمیٹ ہوتا ہے. اب اس میں پریزیڈنشل ہو، پارلیمانی نظام ہو. پاکستان کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو میں نے یہ ٹائٹل دیا تھا اس میں یہ تھا کہ جب یہ 14 اگست کے حوالے سے تھا کہ 14 اگست کے اوپر بہت انہوں نے شور مچایا، اور ہونی بھی چاہیے سیلیبریشن، ظاہر ہے ملک بننے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ 16 دسمبر 1971 کو جب سقوط ڈھاکہ ہوا وہ آپ کو کیسے بھول گیا. آپ کے کروڑوں لوگ آپ سے علیحدہ ہو گئے، آپ اس کے باوجود بھی خوشی اور جشن منا رہے ہیں. آپ کی جو 50% پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے، بلو ہے، آپ کس طریقے سے جشن آزادی منا رہے ہیں. آپ کے ہاں لوگ 75 سال گزرنے کے باوجود، 75 سال آپ کی 7 دہائیاں 7.5 جو ہے نا آپ کی جو یہ دہائیاں ہیں یہ گزر گئی ہیں، لوگ آج بھی افیکٹڈ، فلڈ سے افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی قابل علاج بیماریوں کے باوجود مر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات زندگی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر اتنی بڑی سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو خوشی کس بات کی ہے، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت 14 اگست کی اس سیلیبریشن میں، کہ آپ اتنی بڑی جو سیلیبریشن کر رہے ہیں آپ نے اس کے اندر اچیو کیا کیا ہے. اگر آپ روڈ کنسٹرکشن کو، فلائی اوور کو، بلڈنگ کو اگر آپ ترقی سمجھتے ہیں تو یہ ترقی نہیں ہے. ترقی سماج کی ہوتی ہے، ترقی لوگوں کی ہوتی ہے، لوگوں کے سیاسی شعور کی ہوتی ہے، لوگوں کی سماجی زندگی کی ہوتی ہے. جیسے جیسے کسی خطے کے رہنے والے لوگوں کی سماجی زندگی میں اپلفٹ ہوتے ہیں، اوپر آتے جاتے ہیں، تو آپ کا ملک گریجولی اسی طریقے سے گرو کر رہا ہوتا ہے. ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پر پرسن جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے، جو انکم ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. میں کنفیوز تھا 14 اگست کے اوپر کہ جی آخر آپ اتنی بڑی جو سیلیبریشن کر رہے ہیں، آخر کس چیز کی سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ملک گنوا دیا، آپ آدھا ملک گنوا دیا، آپ اس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. آپ کے جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ اس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو پھر میں نے اس پہ لکھا تھا کہ جب تک آپ کی جو جنتا ہے وہ بھوکی ہے، پھر یہ جو آزادی ہے نا یہ جھوٹی ہے. اس میں لوگوں کو وہ چیز نہیں دی جا سکی جس کی بنیاد کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. یہ بیسک تھیم تھا میرا جو میں 14 اگست کے اس آرٹیکل میں کر رہا تھا. میں جی بالکل درست فرمایا. سر حسن آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر حسن کا کوئی کنیکشن کا ایشو آ گیا ہے. ہم اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. پھر سراج لکھتے ہیں، متحدہ ہندوستان میں سرکاری نوکریوں اور کاروبار میں پیچھے رہ جانے والے غربت و افلاس نے
زندگی گزارنے والے مسلمان اپنے ملک میں بھی اشرافیہ کے سامنے اچھوت کے سوا کچھ نہیں۔ 2 وقت کی روٹی کو ترستے یہ بدنصیب آج بھی قابل علاج بیماریوں کے باوجود سسک سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ 2 وقت کی روٹی کو ترستے کروڑوں انسان بھوک سے تنگ آ کر آئے روز خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سر یہ مسئلہ تو تیسری دنیا کے ہر ملک کا ہے، یہاں تک کہ بہت ساری فیلڈز میں ترقی کرنے والے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کا بھی ہے، جبکہ اس کی پر انکم کیپیٹا پر انکم بھی ہم سے زیادہ ہے۔ دیکھیں ایک جیسے ایشوز ہیں انڈیا اور پاکستان کے، اگر آپ کہیں تو میرا جو پہلی بات تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب مغل دور حکومت ختم ہوا اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برٹش امپائر آیا، تو اس وقت جو مذہباً جو لوگ ہندو تھے وہ لوگ بڑے عرصے سے اپنے آپ کو غلامی میں تصور کر رہے تھے کہ پہلے مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، اس کے بعد وہ انگریز آ گئے، تو انہوں نے اس غلامی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کی اور پھر وہ اس طریقہ کار کے قریب ہوتے گئے، وہ انگریزوں کے بھی قریب ہوئے۔ پہلے انہوں نے تعلیم کے اندر بھی بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی، انہوں نے خصوصی شعوری طور پر کوشش کی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، اپنی کمیونٹی کے، اپنے مذہب کے۔ اس میں ہوا یہ کہ مسلمان اس وقت ایک جو ہے نا ڈپریسنگ پوزیشن میں آ گئے اور جو ہے نا تنہائی کے شکار ہوتے گئے۔ سر سید احمد خان نے اس وقت آ کر کہا تھا کہ نہیں، آپ کو یہ جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آپ اس مدرسے کے نظام سے نکلیں تاکہ آپ دنیا میں ترقی کر سکیں۔ تو ایک وقت ایسا آ چکا تھا کہ جب جو ہندو تھے وہاں پر وہ تعلیم یافتہ بھی تھے، وہ نوکریاں بھی حاصل کر رہے تھے، اور مسلمان کی تعداد اس وقت آٹے میں نمک کے برابر تھی، وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس وقت جو آخری ٹینیور ہمارا چل رہا تھا 1947 تک، اس میں مسلمان بڑی ڈپریسنگ پوزیشن کے اندر تھے۔ تو اس میں چونکہ مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ہندو آگے نکل گئے تھے، تو ایک تقسیم کا جب عمل میں آیا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو اپنے علیحدہ ملک کے اندر برابری کے مواقع میسر آئیں گے۔ ہوا یہ کہ یہاں پر آ کر آپ کے اوپر ایک ایلیٹ کلاس، ایک سیاسی اشرافیہ، ایک پیسے والے لوگ وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مسلط ہوئے تو وہ جو پسا ہوا طبقہ ہندوستان کے اندر کھڑا ہوا تھا، وہ پسا ہوا طبقہ یہاں آ کر بھی اسی سٹیج کے اوپر کھڑا رہا کہ جس طریقے سے وہ متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں بھی ان کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں تھیں، یہاں پر ان کے ترقی کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، یہاں پر بھی ان کی انکم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ سکی کہ وہ ایک آسودہ حال، ایک بہتر زندگی یہاں پر گزار سکیں۔ تو لہذا حکمرانیاں تبدیل ہوئیں، جغرافیہ تبدیل ہوا، لیکن عام آدمی کی حالت اس طرف بھی اور اس طرف بھی وہ تبدیل نہیں ہو سکی، وہ مزید پیچھے گیا ہے، مزید آگے نہیں بڑھ سکا وہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تھی بنیادی بات اس میں کرنے والی کہ ہندوستان کو اگر آپ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں تو ہندوستان کا بھی تو 35 کروڑ کے 40 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا، بات یہ ہے کہ آپ کی 50% پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے، آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ موٹر ویز بنا کر ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتے ہیں، یا آپ اپنے لوگوں کا معیار زندگی بلند کر کے ترقی یافتہ شمار ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں ترقی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ترقی ہے کیا بنیادی طور پر۔ جی بالکل بتایا آپ نے۔ سر حسن، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بیسیکلی کچھ سر کے پوائنٹس جو ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں، اور کچھ جو پوائنٹس ہیں مطلب ان پہ میری ایک اپنی رائے بھی ہے۔ جیسے کہ اگر پاورٹی کو ڈیفائن کیا جائے تو پاورٹی کی کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے جو مطلب کہ جسے کہتے ہیں ایک کمپیریٹیو کنسیپٹ ہے۔ پاورٹی کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر رپورٹس یہ بنتی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی، کہ جس کے مطابق کسی ملک کا یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ملک پاورٹی کی لائن پہ کتنا وہ پیچھے ہے۔ جیسے کہ پاکستان کی اگر مثال لیں تو پاکستان 154 رینک کرتا ہے اوور آل 189 کنٹریز میں سے، جبکہ اگر پڑوسی ممالک کی بات کریں انڈیا اور بنگلہ دیش کی تو وہ 131 اور 133ویں نمبر پہ ہیں۔ اب بیسیکلی میں اس پوائنٹ سے مطلب سر کی بات کو لے کے جاؤں گا کہ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آزادی کے جشن کو اس طور پر منانا مطلب اتنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ماڈریٹ اپروچ رکھنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مطلب بالکل ہی ترقی نہیں کی۔ ہمارا لٹریسی ریٹ جب
پارٹیشن کے دوران 50 سے بھی بلو تھا، لیکن وہ اب 67 سے اوپر جا چکا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کچھ باتوں کی، تو سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کی ہمیں جیوگرافی کو بڑا سمجھنا چاہیے اس پوائنٹ کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان بننے کی بات کریں تو ریڈ کلف کی تقسیم سے لے کر اب تک ہی پاکستان ان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ جیسے اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہ سارے پولرائزڈ ایریاز ہیں، جس میں اب پاکستان کو بینگ اے سیکورٹی اسٹیٹ کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاورٹی کو جو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پاورٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں کسی ملک کو، ان میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو وہ سارے عوامل پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی میں مثال دیتا ہوں، ان ایکوالٹی ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو کہ کسی بھی ملک کو پاورٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وسائل کی تقسیم ہی غیر منصفانہ ہے۔ سب سے پہلی بات اگر آپ یونائٹڈ انڈیا سے لے کر اب تک دیکھیں تو ساری یونیورسٹیز، ساری جو ڈیولپمنٹ تھیں وہ ان ایریاز میں زیادہ تھی، جیسے پنجاب یونیورسٹی، آپ کے یہ کالجز سارے وہ پنجاب کی طرف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بلوچستان اور یہ جو ایریاز ہیں یہ اتنے ڈیولپ پہلے بھی نہیں تھے، اور ویسے بھی قبائلی علاقے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ کنفلکٹس کسی ملک کو پاورٹی کی طرف لے کے جانے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ اب پاورٹی کی طرف پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے کئی جنگیں بھی لڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کئی پراکسی وارز کا بھی شکار رہا ہے۔ اسی طرح اب دوسری چیز اگر بات کریں تو کچھ عوامل نیچرل بھی ہیں جو کہ کسی ملک کو پاورٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ جس میں اگر آپ بات کریں تو نیچرل ڈیزاسٹرز میں کلائمیٹ چینج ہے اور واٹر جو ایشو ہے، یہ بھی ملک کو پاورٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ جو آتا ہے، جو ہم مطلب اگر ایک اپروچ کی طرف جائیں کہ پاورٹی کو بہتر کرنے کے لیے تین چیزیں مطلب جو ہیں وہ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں پہ انویسٹ کرنا، اور دوسرا چوائسیز کریٹ کرنا، اور تیسری چیز ہے لوگوں کو مطلب کہ اپرچونٹیز دینا۔ اب پاکستان میں چونکہ پولرائزڈ پالیٹکس اس حد تک ہے کہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہمارا آج تک کبھی بھی ایک سنگل نیشنل کنسنسس نہیں ہوا کسی بات پہ بھی۔ اگر ایک بات کریں تو ہم آج تک اس جھگڑے سے ہی باہر نہیں نکلے، بلوچی، سندھی، پنجابی اور پٹھان کے جھگڑے سے ہم باہر نہیں نکل سکے۔ اب جب کسی بھی آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ خاص ایک صوبے سے آتی ہے اور وہ خاص جماعت کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب وہ کوئی خاص صوبے سے نکل کے آتی ہے اور ایک خاص جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو جو اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس خاص صوبے اور خاص جو طبقہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ اس کا زور ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے اندر جب گورنمنٹ جو بھی رہی ہے، میں نام نہیں لیتا کسی بھی جماعت کا کیونکہ ہم اس جماعت کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، تو کوئی بھی جماعت اگر پنجاب سے اقتدار میں آتی ہے تو اس کا فوکس ہوتا ہے کہ پنجاب کو ڈیولپ کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی کے پی کے سے آتی ہے تو اس کا جو بیسک نیریٹو ہوتا ہے کہ وہ کے پی کے کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس میں اگر ہم پاکستان کا جو آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر سر بات کر رہے تھے، وہ بیسیکلی ایک قوم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قوم کی جو بنیاد ہے وہ فلسفیکل گراؤنڈ ہے۔ اب فلسفیکل گراؤنڈ بیسیکلی جو اقبال کی شاعری اور جو اقبال کا جو نظریہ تھا پاکستان کا، اس کے اوپر پاکستان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اب اقبال کا جو کنسیپٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ جی مسلمان برے صغیر کو ایک ایسی آزاد ریاست قائم کرنی ہے جہاں پر وہ اپنے دین اور کے مطابق اور بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اب بیسیکلی جب ایک علامہ اقبال کے آئیڈیا کو ایک قائد اعظم نے جو اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی گئی، اب وہ وہاں سے جو پوائنٹ چلا ہے، کیونکہ ہماری جو مین لیڈرشپ تھی وہ اتنا دیر سروائیو ہی نہیں کر پائی۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ یہ پرنسلی سٹیٹس کو ساتھ لے کر چلنا اور قبائلی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان سب کو ایک سنگل پیج پر لانا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پوری کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، وہ خواہ ڈکٹیٹرشپ ہو خواہ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو۔ اب جب وہ ایک پیج پر نہیں آتے تو ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہیومن جو ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، اسی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ڈکلائن کرتا جا رہا ہے۔ میں اس بات پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربت کے ریلیٹڈ اگر کچھ فیکٹس کی بات کروں تو جو ابھی میں نے یونائٹڈ نیشن کی نئی رپورٹ ایک پڑھی، اس میں پاکستان کے اندر 24.3% لوگ ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن ہے، جبکہ انڈیا میں 6% ہیں۔ اب انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر پاورٹی کے اور جو مسئلہ ہے وہ ایک جو میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو کلچر ہے نا، بیسیکلی ایجوکیشن کا جو کلچر ہے وہ بڑا
सिस्टमैटिक सा, जिसे क्या कहते हैं ना, मतलब ओल्ड फैशन सा है। अब बच्चा जब एक स्कूल में जाता है मैट्रिक के बाद, सबकी अप्रोच होती है कि एफएससी करेगा और डॉक्टर बन जाएगा। देखें, लाखों की तादाद में लोग एमकेट में अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें से 1-2% लोग हैं जो कि एमकेट में मतलब सक्सेसफुल हो पाते हैं, वो डॉक्टर्स बन जाते हैं। और जो बाकी तबका है वो इसी तरह कुछ डिग्रीज करता है, लेकिन उस डिग्रीज करने के बाद उनके पास ये नहीं होता कि हम किस जॉब में जाएं, किस प्रोफेशन में जाएं। तो दैट इज माय पॉइंट कि जो चॉइसेस है ना, वो चॉइसेस है। अब चॉइसेस भी उनके पास लिमिटेड हैं और अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हैं। अब जब अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस दोनों चीजें लिमिटेड हैं, तो इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है मुल्क। अब उसके बरक्स अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अब डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा जो एक है प्लस पॉइंट है कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव किया है। अब डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जिससे आप, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और अगर आपकी सोच है, तो आप अर्न करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी यूथ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आती है जब वो पोस्ट ग्रेजुएट से भी आगे जा चुके होते हैं और वो इधर गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्राइव कर करके थक चुके होते हैं, तो वो इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर बच्चों को ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपने अर्न कैसे करना है। इसी तरीके से चाइना की बात करें तो उन्होंने भी अपनी जो जीरो पॉवर्टी है उसको जो गोल को अचीव इसी तरह किया है ना, कि उनके अंदर डिजिटलाइजेशन का बड़ा एक दौर आ रहा है। इंडिया के अंदर भी ये चल रहा है। इंडिया के अंदर से बड़े यूट्यूबर्स निकल के बाहर आए हैं। इंडिया के अंदर से बड़े जो लोग हैं वो डिजिटल फोरम पे जाके सर्व कर रहे हैं। आप अगर गूगल की बात करें या इनकी बात करें तो वहां पे भी जाके वो लोग सर्व कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि अब दुनिया इतनी इंटरकनेक्ट हो चुकी है, ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, कि वो जो पुराना दौर था कि जिसमें हम बात करते थे कि जी हम एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे, हम हाईटेक इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, अब वो इस चीज से थोड़ा बाहर निकल आए हैं, वो डिजिटल मार्केट्स की तरफ चले गए हैं। तो सर का जो पॉइंट है बेसिकली कि जो पॉवर्टी की वजह से, मतलब उनका जो टॉपिक था कि जब तक जनता भूखी है ये आजादी झूठी है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें इजाफत करना चाहता हूं। मेरे मुताबिक ये पॉइंट है कि जब तक जनता भूखी है ये आजादी अधूरी है। अब आजादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि हमने सारी मतलब नेगेटिविटीज ही अचीव की हैं, कुछ पॉजिटिविटीज भी हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमने एक आइडेंटिटी हासिल की है। मतलब अगर मैं बात करूं तो पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर अक्सर ये आपको पार्क्स के बाहर लिखा हुआ नजर आता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो मतलब इतनी जो तजलील है ये अभी मतलब अब उस तरह की तजलील हमें नहीं शामिल मतलब नहीं मिलती। लेकिन जो अब लास्ट पॉइंट में इसमें यही बात करूंगा कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमने काफी नेगेटिविटीज भी अचीव की हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हमने अचीव की हैं ओवर द कोर्स। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स बताए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अब जो सवाल मैं करने वाली हूँ आपसे वो आपके इसी रिसेंट आर्टिकल से है। सर सिराज, मुल्क बना तो बाबा कौम ने अपनी कौम से फरमाया कि आज से आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। मजहबी रवादारी का दर्ज देने वाले कायद ने इस मुमलिकत को के अंदर रहने वाले लोगों मुझे को आपकी आवाज नहीं आ सर सिराज से मेरा क्वेश्चन है कि हम इन बिखरे ख्वाबों को कैसे समेटा जाए और हमारी सिमत का तयन कौन करेगा? देखें, अभी एक तो कमेंट सेक्शन में ना आपकी सिस्टर ने कमेंट किया कि जी जो रेस्पॉन्स है ना वो रिकॉर्ड करें, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को एलेबोरेट नहीं करेंगे, मौक़िफ़ अपना पूरा नहीं देंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। वो बात उनकी भी ठीक है कि सुनने वाला बोर भी होता है, लेकिन मजबूरी मेरी भी है और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उनकी है कि हमने अपने मौक़िफ़ को बहरहाल ज़रूर वाज़े करना है और बताना है। देखें, हमारी सिमत का तयन कौन करेगा? हमारी सिमत का तयन हम लोग खुद करेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हमने फ्यूचर में कहाँ जाना है। हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि क्या आया कि हम ये जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है गुज़श्ता कुछ सालों से, क्या हम इसके मुतामिल हो सकते हैं? हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि जिस माशी बदहाली का हम शिकार हैं, क्या हम इसके मुतामिल हो सकते हैं? क्या हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये हमारे लिए फ्रूटफुल है? क्या हमारे पास जो सेहत के जो सिस्टम है, क्या ये हमारे पास फ्रूटफुल है? हमने ये तय करना है कि अगले 50 साल में हमने इस कौम को कहाँ लेकर जाना है। अच्छा, ये हम जब करेंगे
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسی قیادت کو منتخب کرنا ہے جو ہماری سوچوں کے مطابق قوم کو ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص سمت میں لے کر جا سکے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ 52,000 ارب روپے کی مقروض معیشت ہر سال آپ کا، جب آپ 1 جولائی کو نیا مالیاتی سال شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کا 2,000 سے 2,500 ارب روپے کا آپ کا جو ہے نا ڈیفیسٹ. اس کے بعد دنیا بھر میں آپ کے قرض لینے کی سرتوڑ کوششیں. ان حالات کے اندر آپ کبھی بھی ایک نہ تو خوددار قوم بن سکتے ہیں، نہ ہی کبھی آپ کوئی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. یہ سمت ہم نے خود طے کرنی ہے، یہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. پرابلم ہمارا، میرا استدلال تھا وہ یہ تھا کہ آپ اگر 24% میں ان کی بات کو لے لوں کہ جی اقوام متحدہ کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق 24% ہماری جو پاورٹی ہے وہ لائن کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں. 24% کم نہیں ہوتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمانا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. 24% لوگ اگر آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں تو بنیادی مقصد فوت ہو گیا جس کے لیے ہم نے یہ ساری جدوجہد اور اسٹرگل کی تھی اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پرابلم ہمارا یہ ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک ایلیٹ کو، ایک اشرافیہ کو، ایک پیسے والی کلاس کو اپنے اوپر مسلط کر دیا. آپ عوامی قیادت سامنے لے کر نہیں آ سکے، جس کا خمیازہ آج آپ، ہم اور سب لوگ بھگت رہے ہیں. ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور وہ ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے ہی کرنا ہے. تو یہ تبدیلی، یہ سمت، یہ چیزیں ہم لوگوں نے طے کرنی ہے. اگر ہم اپنی ذاتی مفادات سے نکل کر کریں گے دین اوکے، اگر ہم اسی طریقے سے لگے رہے تو پھر اس میں بہتری نہیں ہو سکتی. ہاں جی. جی درست فرمایا سر آپ نے. سر حسن سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا ویژن دینا چاہیں گے. I request him to proceed please. جی ایک دفعہ پھر کر دیں اس پہ. سر حسن سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا ویژن دینا چاہیں گے. I request him to proceed please. بیسیکلی میں آپ کے کوشچن کو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے سوشل میڈیا کو سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ میں. سوشل میڈیا آج کل بڑی جی فورس ہے جی. پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے پبلک اوپینین. سوشل میڈیا پبلک اوپینین اگر پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی بھی مطلب پوائنٹ آف ویو سے وہ کسی بھی جو سورس آف جو انفارمیشن ہے اس کو بیٹ کر چکا ہے. اگر آپ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے ہیں، مطلب مکس بلیسنگ ہے. کچھ لوگ اس کو جو ہے پازیٹیولی سر حسن کا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. جی ان کا ایشو آ رہا ہے. دیکھیں ان اس کا کو مطلب آپ ان شارٹ اگر بات کریں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر طرح سے لوگوں کے مائنڈ کو مطلب لے کے چل رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک پڑھا لکھا ہے بے شک ایک ان پڑھ ہے اس کو فیس بک چلانی آتی ہے، مطلب وہ جو اگر وہ 5 نیریٹو ڈیولپ کر لے گا. تو اسی لیے میرے خیال میں سوشل میڈیا ایک بڑی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. سر سراج آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی سوشل میڈیا کا مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا یوز ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، بالکل دو رائے نہیں کوئی اس کے اندر، کہ ایک تو یہ پبلک اوپینین جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرتا ہے، بڑا اثر انداز ہوتا ہے، لوگوں کا مائنڈ میک اپ کرتا ہے. لیکن شاید ہم لوگ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں تھے کہ جہاں پر ہم پریپیئر ہوں اور ہم اس کو یوز کر سکیں. ان کی بات ٹھیک ہے کہ انڈیا کمپیریٹیولی زیادہ بہتر اپروچ کے ساتھ اس میں آیا. وہاں آج ان کے یوٹیوبر بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں. ان کے لوگوں نے اس کو بجائے اپنے وقت کے ضیاع کے انہوں نے اس کو ارننگ کا سورس بنا لیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے.
کہ لوگوں کی وہاں پہ جو ہے نا وہ ارننگ بہتر ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کمپیریٹیولی ایک تو خیر بہت پیچھے ہے انڈیا کا مقابلہ, اس پہ کیا کریں, لیکن شاید ہم پریپیئر بھی نہیں تھے. ہمارا جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اس پہ ہم نے وقت بہت ضائع کیا. ہماری نوجوان نسل اب شاید گریجولی اس طرف آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ہاں جی ہم نے اس کو ارننگ کا سورس بھی بنانا ہے یا اس کو بہتر بھی کرنا ہے. لیکن ایک چیز طے ہے اور وہ یہ ہے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بہت افیکٹو ہے, فیوچر اس کا ہے, چلنا اس نے ہے, اور لوگوں کا مائنڈ میک اپ اس نے کرنا ہے, پبلک اوپینین اس نے بلڈ اپ کرنی ہے, اس نے مائنڈ میک اپ اس نے کرنے ہیں. تو اس کی اہمیت سے انکار بہرحال کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. ہاں جی بالکل. اب ہم لٹری سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں جس میں سر حسن اقبال کے کچھ شعر منتخب کریں گے اور ان کی وضاحت بھی کریں گے. میری تو اردو تھوڑی پور ہے, اس بات پہ مما سے مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑتی ہے. سر حسن پلیز آپ شروع کریں. جی, یہ مجھے الاؤ کر دے تو میں ایک فریکی کا ایک آپ کو ڈوڑا سنا دیتا ہوں, ہمارے قربان کلاچی کا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب سریکی سمجھنے والے تو اس کو سمجھیں گے, ظاہر ہے جن کو سریکی نہیں آتی تو ان کے لیے پرابلم ہے تھوڑا سا. اس میں یہ ہے کہ جی سریکی میں ہے کہ دستار تا بدلیوں کئی واری, دستور بدل حالات بدل. واہ یہ قربان کلاچی صاحب ہیں, بہت خوبصورت شاعر ہیں کہ جی دستار تا بدلیوں کئی واری, دستور بدل حالات بدل, بیمار ضمیر کو ظاہر نہ دے, ہتھ پیر تو چا اوقات بدل. اپنی قسمت آپ لکھوں, اپنی قسمت آپ لکھوں یا کاغذ قلم دوات بدل, سڈ مار کے آنکھیں سے حشر نہ کر, یا رزق پوچھا یا ذات بدل. اس میں جد و جہد کی ایک بات ہے کہ جی وہ کہہ رہے کہ جی آپ نے سر کی جو دستار ہے وہ تو کئی بار بدلی ہے, لیکن اصل جو بدلنے کی چیز ہے وہ دستور ہے آپ کا جس کو آپ نے بدلنا ہے, وہ حالات ہیں جس کو آپ نے بدلنے ہیں. اپنے ضمیر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زہر مت دیں, لوگوں کے پاؤں پہ ہاتھ مت رکھیں, یعنی آپ ایک ایسی زندگی مت گزاریں جو آپ کو کسی کا غلام بنا دے. آپ سر اٹھا کر جینا سیکھیں. اور اگلی لائن میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت آپ لکھوں یا کاغذ قلم دوات بدل. وہ کہتے ہیں جی تقدیر ہم اپنی خود لکھتے ہیں, اگر ہم نہیں لکھ سکتے, اس میں کوئی ہمیں الجھن ہے اور ہماری نصیب میں کوئی کمی ہے تو ہم اپنے کاغذ قلم اور وہ دوات سیاہی وہ بدل دیتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر ہم اپنے نصیب کو لکھتے ہیں. اور آخر میں کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا گلہ بھی ہے, اور اس سے یہ ہے کہ جی سڈ مار کے آنکھیں حشر نہ کر, یا رزق پوچھا یا ذات بدل کے. جو غربت, افلاس اور بھوک لوگوں کے اندر ہے, تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جی وہ رازق ہے, اس نے رزق دینا ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے گلا کرتا ہے کہ جی پھر تم جو ہے نا اے اللہ پاک آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو رزق پہنچائے. تو قربان کلاچی کا یہ بہرحال بہت خوبصورت ہے جو مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے. جی ہاں بہت جی خوبصورت. آخر پر میں سوشل میڈیا پر میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے کچھ سیلاب کی طرف سے ویڈیوز اور فوٹوز دیکھی, اور یہ مناظر بڑے ہی دلخراش تھے. تمام پاکستانی اس قدرتی آفت سے بہت ہی پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ سر ماجد خان نیازی نے مجھے اینیملز میں پائی جانے والی ایک وائرل ڈیزیز کے بارے میں بتایا جسے لمپی اسکن ڈیزیز کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو مویشیوں پر گزر بسر کرتے تھے ان کے لیے اب یہ بہت پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں وہ. میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے لوگوں پر اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے. میرے ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں کے مسائل کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں, کیونکہ ایسے حالات میں ایڈمنسٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. عام میں اس حالات میں میں تو عوام مشکلات, بے روزگاری اور ہر طرح کے حالات میں گزارا کر ہی لیتی ہے. جی سر. نہیں آپ کر لیں, مکمل کر لیں. تو مگر قدرتی آفات میں حکومت کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے, عام حالات سے بھی زیادہ. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایک منٹ لوں گا آپ سے. ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ اور راجن پور ڈسٹرکٹ اس وقت فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں. ہمارے
डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के मगरबी समत की तरफ शुमालन जनूबन एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको सिलसिला कोह सुलेमान कहा जाता है। सिलसिला कोह सुलेमान पे बारिशें होती हैं। इन बारिशों के जरिए जो हमारे पहाड़ी नदी नाले हैं जिनको हम रोद कोई या हिल टॉरेंट कहते हैं वो आते हैं मैदानी इलाके की तरफ। यहाँ हमारे यहाँ इस बड़ी बड़ी जो रोद कोई हैं या जो हिल टॉरेंट्स हैं वो तकरीबन कुछ 7-8 के करीब डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के अंदर हैं। और जुलाई से लेकर आज 20-21 अगस्त तक कोई हमारे 324 जो बस्तियां हैं इंसानी वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे कोई 58,000 से ज़्यादा घर गिर चुके हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इफेक्ट हो चुके हैं। 14 लाख एकड़ रकबा ज़ेर आब आ चुका है। हमारे यहाँ पर कई अमवात हो चुकी हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा बाकी बचा। तो राजनपुर में भी सेम अब इसी तरीके से चल रहा है मामला। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो पहाड़ की दामन में मौजूद हैं तो यहाँ पर हमारे हालात बहुत बुरे हैं। इससे पहले लंपी स्किन था हमारे पास वो जो बलोचिस्तान और फिर जो हमारे यहाँ चूंकि लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर एरियाज हैं लोग ज़राअत से वाबस्ते हैं वो जानवर पालते हैं मवेशी पालते हैं। एक वो नुकसान ऊपर से फिर सैलाब का नुकसान। तो यकीनन मैं आपकी विसातत से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हुकूमत से बार बार अपील की जानी चाहिए कि डीजी खान और राजनपुर कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर वो खसूसी तवज्जो करें और फौरी तौर पर लोगों के रिलीफ के लिए कुछ करें। हाँ जी थैंक यू सो मच सर सिराज एंड थैंक यू सो मच सर हसन, आपने टाइम दिया मुझे इतनी अमेजिंग। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने बात की, हमारी बात सुनी, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म हुआ। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।